بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین اطلاعات اور خبریں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرنے والا ہے؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور 28 نومبر قریب آ رہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور پس پردہ جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فوجی دستے، نیم فوجی دستے آ چکے ہیں اور پورے کا پورا اسلام آباد ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اور پہلے جو صرف ڈی چوک تک ریڈ زون ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہے، بلکہ اب پورے کا پورا اسلام آباد جو ہے وہ ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالتوں میں بھی جنگ لڑی جا رہی ہے، میدانوں میں بھی جنگ لڑی جا رہی ہے اور ڈرائنگ رومز میں بھی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ پالیٹکس بھی ہو رہی ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، خفیہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور لینے دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ مجھے کیا ملے گا اور آپ کو میں کیا دے سکتا ہوں، اور آپ کو کیا ملے گا، مجھے آپ کیا دے سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں چل رہی ہیں اور بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ حالات اس کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اور وزراء اب یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آف دا ریکارڈ کہ جناب ہم نے کئی دفعہ کہا، ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ سمری بھیج دیں۔ سمری کب تک آئے گی؟ یعنی کہ نئے آرمی چیف کی سمری کب تک آئے گی، کیسے آئے گی؟ ابھی تک اس پہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ اور ایک واشنگٹن سے خبر چلوائی گئی اور ایک خبر چلوائی گئی اسلام آباد سے کہ جناب باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن جب سرکاری پریس ریلیز آیا تو اس میں یہ جملہ موجود نہیں تھا اور پھر وہ خبر بھی میڈیا سے غائب ہو گئی۔ تو میچ اب بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ آگے۔ میچ کیا بڑھنا ہے، پاکستان اس وقت مزید کیوس کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان میں انتہائی غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے۔ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جناب چیزیں شاید کنٹرول ہو جائیں، لیکن نہیں۔ اور پھر کچھ وزراء تھوڑے دن کے لیے اگر اپنی زبانیں بند کر لیں اور جو وہ صبح سے اٹھ کے شام تک گولہ بارود پھینکتے ہیں وہ گولہ بارود پھینکنا بند کر دیں اور تحمل سے ذرا کام لیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں اور تھوڑا سا سپیس پیدا کریں، تو میرا خیال ہے صورتحال بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تمام سیاستدانوں سے بھی، صحافیوں سے، دانشوروں سے اور تمام آنریبل ججز سے، اور بخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام آنریبل ججز سے میں صرف اتنی درخواست کروں گا کہ مستقل نہ سے ہی، کیونکہ ہم 75 سالوں میں آپس میں لڑ کے مر گئے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا ہے، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے ہیں، اور معاملات یہاں تک آ چکے ہیں کہ دشمن اس وقت اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ بیڈ رومز تک پہنچ گیا ہے اور دھندے پہ دھندا ہو رہا ہے اور کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ خواہ اعظم سواتی صاحب ہوں، خواہ وہ پرویز رشید صاحب ہوں، خواہ وہ زبیر صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں اور باہر لائی جا رہی ہیں، اور اس کا صرف بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس اویئرنیس کو ختم کیا جا سکے اور ایک خوف و ہراس کی ایک لہر جو ہے، بلکہ خوف و ہراس کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے۔ کیا یہ کون سی قومی سلامتی ہے کہ ننگی ویڈیوز بنائی جائیں، ان کو آرکائیو میں رکھا جائے اور پھر ان کو ریلیز کیا جائے؟ اور یہ ہیکر کون سے ہیکرز ہیں جو کہ صرف ننگی ویڈیوز پہ ہی کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے معاشرے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری گھریلو زندگی کے لیے، اور خاص طور پہ ہماری مشرقی ثقافت کے لیے، کیونکہ جس نے بھی یہ اسکرپٹ تیار کیا ہے وہ بہت ہی بھیانک اسکرپٹ ہے۔ اس میں نہ ہی کوئی قومی سلامتی ہے، نہ ہی قومی مفاد ہے، بلکہ ذاتی مفادات ہیں، اور ذاتی مفادات کی بنیاد پہ ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا کہیں دور دور تک نام نہیں ہے۔ امریکہ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، روس کو جھوٹ بولا گیا، سعودی عرب کو جھوٹ بولا گیا، UAE کو جھوٹ بولا گیا، ایران کو جھوٹ بولا گیا، چائنا کو جھوٹ بولا گیا، غلط باتیں کر کے برطانیہ کو جھوٹ بولا گیا، غلط جھوٹ پھیلا کے معاملات، ملک کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر انٹرنلی بھی نواز شریف صاحب سے جھوٹ بولا گیا، مریم بی بی سے جھوٹ بولا گیا، زرداری صاحب سے جھوٹ بولا گیا،
عمران خان صاحب سے جھوٹ بولا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے جھوٹ بولا گیا، MQM سے جھوٹ بولا گیا، BAP سے جھوٹ بولا گیا، یہ سب کچھ جھوٹ بولے گئے، اور جھوٹ بول بول کے صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں، پاکستانیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ اس حد تک سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اب بھی اگر آنریبل ججز آپس میں لڑتے رہیں گے، اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ گولہ بارود پھینکیں گے، صحافی آپس میں لڑتے رہیں گے، دانشور آپس میں لڑتے رہیں گے، اور ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہیں گے، تو یقین جانیے کہ دشمن جو ہے وہ سب کھا پی جائے گا۔ اس وقت مسلح افواج جاگ رہی ہیں، پاک فوج کے جوان اور افسر جاگ رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاک فوج کے جوان اور افسر نہیں جاگ رہے اور ان کو کچھ پتہ نہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت ملک پہ دشمن حملہ آور ہے، اور اس ملک کو دشمن سے کیسے بچانا ہے، یہ ہے اصل میں بات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا، علامہ محمد اقبال ہمارے شاعر مشرق، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ تو وہ وقت آ چکا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ جب تک یقین محکم نہیں ہوگا، محبت فاتح عالم نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جناب صورتحال بہت ہی واسٹ ہے، اور یہ جو فوجی دستے، نیم فوجی دستے، پولیس، ان کی ضرورت نہیں پڑتی اگر گورنمنٹ جو ہے، کم از کم گورنمنٹ ہی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لے۔ اور یہ بات میں بتا دوں، ایک بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ملنا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سٹیج جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، یا مریم بی بی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نواز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، زرداری صاحب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، بلاول بھٹو کے مستقبل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو وہ احمقوں کی جنت نہیں، احمقوں کی جہنم میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ سٹیج ان کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا، اور وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ پاکستان کی اکانومی کس حد تک پہنچ چکی ہے، اور اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہوتا تو پھر یہ کون سا وقت ہے؟ کیا 75 سالوں میں آج تک ایسا ہوا؟ کیا بدترین سے بدترین ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ایسا ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے؟ لوگوں کو بے لباس کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، اور پھر جو شہید ارشد شریف کے معاملے میں چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ میں عمران خان صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ذرا سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تمام کے تمام سیاستدان اس وقت ہنی ٹریپ میں آ رہے ہیں، تمام سیاستدان اور صحافی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت بڑے کو مفادات ہیں، نہیں، صحافی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ بہت سارے صحافی انجانے میں استعمال ہو رہے ہیں، اور ایک خونی کھیل پاکستان کے لیے، خونی کھیل کھیلنے کا جو کام ہے وہ سوچا جا رہا ہے، خونی کھیل تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ اٹیمپٹس بھی ہو چکی ہیں۔ شہید ارشد شریف اس خون کا پہلا شکار تھے، پہلے شہید تھے ارشد شریف اس خون کے، اور اس کے بعد دوسرے معظم شہید ہیں، اور عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور خاص طور پہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان، پہلے تو میں تمام آنریبل جو ہمارے جرنلسٹ، دانشور کولیگز ہیں اور میڈیا ہاؤسز ہیں، میڈیا مالکان ہیں، ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا، تمام اینکر پرسن سے، کہ وہ ذرا سوچیں، آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور کیا پاکستان کی سوسائٹی کو اس حد تک غلیظ بنانا مقصود ہے کہ ویڈیوز پہ دھندا کیا جائے۔ ویڈیوز کیا قومی سلامتی ہے، ویڈیوز کیا قومی مفاد ہے، کیونکہ دشمنوں کو یہ کام کیا جاتا ہے، دشمنوں کے ساتھ، اور دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور وہ کیسا وقت تھا، ذرا تصور کریں، وہ کیسا وقت تھا کہ ہم دشمن ملک کے بڑے بڑے جاسوس، سرونگ آفیسرز پکڑتے تھے اور اس کو لا کے بتاتے تھے، دشمنوں کے جہاز گراتے تھے، اور پھر بتاتے تھے، دشمنوں کے فوجی پکڑتے تھے، ان کو دکھاتے تھے اور بتاتے تھے، دن کی روشنی میں پکڑتے تھے، اور پھر سڑکوں سڑک ان کو حوالے کرتے تھے، ان کو 3 پیس سوٹ لے کے دیتے تھے، یہ سب کچھ ہم کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے، اولین ترجیح جو یہ ہے کہ آرکائیو بنایا جائے ویڈیوز کا، اور ویڈیوز کو آرکائیو بنایا جائے، اور وہ دکھا کے
خوف و ہراس پھیلایا جائے اور دہشت گردی پھیلائی جائے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے اور آپ کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کو اس حد تک غلیظ بنا دیا گیا ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ بھی ہے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور اس نے مٹنا ہی ہے۔ صرف پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، اس وقت آپ رائٹ پہ ہیں یا لیفٹ پہ ہیں یا سینٹر میں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، صحافیوں کی ذمہ داری ہے، ندیم ملک صاحب، حامد میر صاحب، محمد مالک صاحب، کاشف عباسی صاحب، اور کس کس کا نام لوں، عمران ریاض خان، کامران شاہد، جاوید چودھری صاحب، کس کس کا نام لیا جائے، تمام صحافی، سمیع ابراہیم صاحب، امیر عباس صاحب، جمیل فاروقی صاحب، ماریہ میمن، وسیم بادامی، یہ سب کے سب جو پروگرامز کرتے ہیں، ارشاد عارف صاحب، ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب، عامر متین صاحب، رؤف کلاسرا صاحب، اگر کوئی نام رہ گیا تو اس کے لیے معذرت خواہوں، طلعت حسین صاحب، یہ سب کے سب، شاہ خانزادہ صاحب، کامران خان صاحب، جتنے بھی دوست میرے ذہن میں آ رہے ہیں ان سب کے نام میں لے رہا ہوں، اور جو رہ گئے اس کے لیے معذرت، کیونکہ عارف حمید بھٹی صاحب اور قاضی سعید صاحب، یہ سب کے سب ایک ایک اینکر پرسن جو ہے وہ ذرا سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے صرف پاکستان کے لیے، اور ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر معمولی ہے، یہ نارمل نہیں ہے، یہ عام بھی نہیں ہے، یہ بہت ہی غیر معمولی ہے، کیونکہ چیزیں اندر ہی اندر جو ہے وہ پریشر کوکر پھٹ رہا ہے۔ افواج پاکستان، مسلح افواج، چاروں مسلح افواج کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کبھی نہیں سوتے، اگر آپ بھی سو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ خاص طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ اور دیگر ہمارے نامور کمانڈرز، وہ سب کے سب اس وقت ان سب کی ذمہ داری ہے، اور ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی حرکت میں آ چکے ہیں، اور وہ بھی اپنی نئی منصوبہ بندی، نئی پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ بھی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کیجئے، پاکستان کو ہم سب نے مل کر اس خانہ جنگی سے بچانا ہے، اور پاکستان کو جمہوریت کی پٹڑی سے اترنے نہیں دینا، اور پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، اور پاکستان صرف اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے اور جب آئین کی بالادستی ہو، آئین کو پامال ہونے نہیں دینا، کیونکہ سازشیں ہو رہی ہیں، بہت بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان سازشوں سے بچنا کیسے ہے، یہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔